ذکیہ جعفری، جنہوں نے 2002 کے گجرات فسادات میں مبینہ بڑی سازش کی تحقیقات کے لیے قانونی جدوجہد کی، آج احمد آباد میں انتقال کر گئیں۔ وہ کانگریس کے سابق ایم پی احسن جعفری کی بیوہ تھی، جو 2002 کے فسادات کے دوران گلبرگ سوسائٹی میں 68 دیگر افراد کے ساتھ قتل کر دیے گئے تھے۔ ذکیہ جعفری کے انتقال پر تیشتا ستلواد نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ ذکیہ آپا، جو انسانی حقوق کے لیے ایک ہمدرد رہنما تھی، ابھی 30 منٹ قبل دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کی بصیرت انگیز موجودگی کو قوم، خاندان اور دوستوں اور دنیا بھر کے لوگوں کی طرف سے یاد رکھا جائے گا۔ تنویر بھائی، نشری، درائیہ آپا اور ان کے نواسے نواسیوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ طاقت اور سکون کے ساتھ آرام کریں ذکیہ آپا۔ ہفتے کی صبح انڈولی منڈل کے تحت پولو روڈ ٹول پلازا پر 2 پرائیویٹ ٹریول بسوں کے ٹرک سے ٹکرانے سے تقریباً 40 مسافر اور ایک ڈرائیور زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ٹائلوں سے لدا ٹرک یو ٹرن لے رہا تھا اور CGR ٹریول کی بس، جو حیدرآباد سے کڑپا جا رہی تھی، ٹرک سے ٹکرا گئی۔ کچھ ہی منٹوں میں ایک کاویری پرائیویٹ ٹریول بس، جو حیدرآباد سے تروپتی کی طرف جا رہی تھی، اس نے پیچھے سے CGR بس کو ٹکر مار دی۔ بس ڈرائیور اور کاویری بس میں سوار 40 مسافر زخمی ہو گئے۔ ڈرائیور کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے اور زخمیوں کو کرنول کے سرکاری جنرل اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ایک اہم اقدام میں ہائیڈرا حکام نے راجندر نگر ملکاج گری پولیس اسٹیشن کے حدود میں درگا نگر چوراہے کے علاقے میں دکانوں کو مسمار کرنے کا کام شروع کیا۔ یہ مسماری ہفتے کی صبح ہوئی۔ ہائیڈرا کے اہلکاروں نے سڑک کے کنارے کی دکانوں کو صاف کیا، جنہیں حکام نے غیر قانونی سمجھا تھا۔ متاثرہ ڈھانچے مصروف درگا نگر چوراہے کے ساتھ واقع تھے، جو راجندر نگر ملکاج گری پولیس اسٹیشن حدود کے اختیار میں ایک اہم علاقہ ہے۔ اس اچانک کارروائی سے مقامی رہائشی اور دکانداروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ انہدامی کارروائی حکومت کی جانب سے تجاوزات سے نمٹنے اور بہتر شہری منصوبہ بندی اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے عوامی مقامات کو خالی کرنے کی جاری کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ گولڈن ہائٹس کالونی راجندر نگر میں آوارہ کتوں کے حملے سے ایک 4 سالہ لڑکی زخمی ہو گئی۔ یہ خوفناک واقعہ، جو CCTV میں قید ہوا، جمعہ کو اس وقت پیش آیا جب وہ سڑک پر کھیل رہی تھی۔ اس کی چیخیں سن کر مقامی لوگ اسے بچانے کے لیے پہنچ گئے اور کتوں کو بھگا کر اس کی جان بچائی۔ ہفتے کے روز شہر کے مضافات نارسنگی کے خانہ پور میں تیز رفتاری سے ایک نوجوان ڈاکٹر ہلاک اور دوسرے زخمی ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ان کی کار ایک ٹرک سے ٹکرا گئی۔ مہلوک شخص کی شناخت باجوپلی کے رہنے والے ڈاکٹر جسونت کے طور پر ہوئی ہے اور زخمی کی شناخت LB نگر کے رہنے والے ڈاکٹر بھومیکا کے طور پر ہوئی ہے۔ دونوں LB نگر کے کامینی اسپتال میں کام کرنے والے ڈاکٹر بتائے گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ دونوں جنواڑہ میں ایک تقریب میں شرکت کے بعد حیدرآباد واپس آ رہے تھے۔ خانہ پور پہنچنے پر جسونت، جو گاڑی چلا رہا تھا، گاڑی پر قابو کھو بیٹھا اور ٹرک سے ٹکرا گیا۔ اسے شدید چوٹیں آئیں اور موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ بھومیکا، جو کہ شدید طور پر زخمی ہوئی تھی، انہیں فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا، جس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ نارسنگی پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ راجدھانی دہلی کے باہری شمالی ضلع میں پولیس اور بدماشوں کے درمیان ہفتے کی صبح زبردست تصادم ہوا۔ اس دوران فائرنگ میں پولیس کی گولی لگنے سے 2 بدماشوں کی موت واقع ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ بدماش علاقے میں ڈکیتی کی واردات کو انجام دینے کے لیے آئے تھے۔ پولیس اور بدماشوں کے درمیان اچانک ہوئی فائرنگ کے واقعے سے علاقے میں دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق کئی بدماش علاقے میں ڈکیتی کی واردات کو انجام دینے کے لیے آئے تھے۔ اس درمیان پولیس کو اس کی اطلاع ملی اور ٹیم نے انہیں گھیر لیا، جس کے بعد بدماشوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے بھی بدماشوں پر جوابی کارروائی کرتے ہوئے کئی راؤنڈ گولیاں چلائیں۔ اس فائرنگ میں 2 بدماشوں کو گولی لگ گئی اور وہ بری طرح سے زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد بدماشوں کو اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دیا۔ وہیں دہلی کے نریلا علاقے میں ہوئی تصادم کے دوران پولیس نے 5 بدماشوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ تصادم نریلا انڈسٹریل تھانے علاقے کے کھیڑا گاؤں کے پاس ہوا۔ پکڑے گئے بدماش لمبے وقت سے انڈسٹریل علاقے کے گوداموں کو نشانہ بنا رہے تھے اور چوری و لوٹ پاٹ کی واردات کو انجام دے رہے تھے۔
मुल्क के मुतवस्सित तबके को एक बड़ी राहत देते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि नए टैक्स निज़ाम के तहत 12 लाख रुपए तक की आम सालाना आमदनी पर कोई इनकम टैक्स अदा नहीं किया जाएगा और नए टैक्स स्लैब मुतारिफ कराए गए हैं। मजीद ये कि 75,000 रुपए की मायारी कटौती के साथ यानी 12.75 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले टैक्स दहिंदगान को सिर्फ 0 टैक्स अदा करना होगा। वजीर खजाना ने यह भी कहा है कि हुकूमत अगले हफ्ते एक नया इनकम टैक्स बिल पेश करेगी। वजीर खजाना ने बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा कि नए इनकम टैक्स कोड का ऐलान अगले हफ्ते किया जाएगा। वजीर खजाना ने यह भी ऐलान किया कि इंश्योरेंस के शोबे के लिए FDI की हद को 100% तक बढ़ाया जाएगा और इंश्योरेंस के शोबे के लिए बढ़ी हुई हद इन लोगों पर लागू होगी जो पूरे प्रीमियम की मुल्क में सरमायाकारी करते हैं। बजट 2025 में मोदी हुकूमत ने मुल्क के करोड़ों किसानों को बड़ी राहत दी है। हुकूमत ने किसान क्रेडिट कार्ड की हद बढ़ा दी है। अब ये हद 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। हुकूमत ने बजट में किसानों के हवाले से कई और बड़े ऐलान भी किए हैं। उनमें धन धनिया ज़रई स्कीम, ज़रई प्रोग्राम के जरिए 1.7 करोड़ किसानों की मदद, कम पैदावार वाले 100 अजला का अहाता करने वाली ज़रई स्कीम शामिल है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि खुर्दनी तेल और बीजों के कौमी मिशन का मकसद इस शोबे में खुद कफालत लाना है। इसके तहत हम दालों में खुद कफील बनने का 6 साला मिशन शुरू करेंगे। मरकजी एजेंसियां अगले 4 सालों में तुअर उड़द दाल खरीदेंगी। प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन को बेहतर बनाने के लिए बिहार में मकाना बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। बजट में हुकूमत ने कहा है कि ज़रई ज़िले के प्रोग्रामों को ख्वाहिशमंद ज़िले प्रोग्रामों की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। फसलों में तनव्वु, आबपाशी की सहूलियात, कर्जों की दस्तियाबी से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। ये स्कीम फसलों के तनव्वु को अपनाएगी, कटाई के बाद ज़ख़ीरे में इजाफा करेगी। इससे 1.7 करोड़ किसानों की मदद होगी। यूनियन बजट 2025 पर कांग्रेस के सीनियर कायद जयराम रमेश ने शदीद तनकीद की है और कहा कि इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ खास नहीं है। उनका कहना है कि बजट से कोई बड़ी तब्दीली या राहत मुतवक्को नहीं है और हुकूमत सिर्फ एदाद और शुमार के जरिए अवाम को खुश करने की कोशिश करेगी, लेकिन इसका हकीकी असर अवाम पर नहीं पड़ेगा। जयराम रमेश ने इल्जाम लगाया कि बजट में अवामी जरूरियात को नजरअंदाज किया गया है और सिर्फ दिखावे की ऐलानात किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि बजट के तहत पेश की जाने वाली पॉलिसियों से मुल्क की मईशत में हकीकी तरक्की का इम्कान नहीं है और अवाम को इससे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए ठोस और मौसर पॉलिसियों की जरूरत है जिनसे अवाम को बराह रास्त फायदा होगा। वाज़ेह रहे कि इस बजट में टैक्स पॉलिसी और GST के हवाले से भी बात की जा रही है। माहिरीन का ख्याल है कि हुकूमत को टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात की जरूरत है ताकि कारोबारी अफराद और सनअतकारों को मजीद राहत मिल सके।